أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے، وہ زمین میں بہتر جگہ پائے گا، پناہ گاہ پائے گا، یعنی جس چیز کو اس نے چھوڑا ہے اللہ کے لیے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وسعت بھی دیں گے۔ اور پھر جو شخص ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلا، پھر اس کو راستے میں موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی یعنی ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ بعض لوگ وہ تھے جو بالکل بے بس تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہجرت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ ہجرت فرض کر دی گئی، مکے سے مدینے ہجرت کر کے جانا وہ فرض کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بعض بیچارے بالکل بے بس تھے، وہ مکے سے ہجرت کر کے ان کے لیے جانا ممکن ہی نہیں ہوا، تو وہ لوگ تو مستثنیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ تھے جو صرف اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے جو انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو وہ منافقین کہلائے۔ یہ ایمان اور جو ہے یعنی نفاق کے درمیان ہجرت کو اللہ کی طرف سے گویا حد فاصل قرار دیا گیا۔ جب یہ آیت اتری، بعض بیچارے جو ہے مکے میں وہ لوگ تھے جو کمزور تھے، اس میں ایک آدمی کا نام آتا ہے، قبیلہ لیث کا ایک شخص تھا، وہ بہت بوڑھا تھا، بہت بیمار تھا۔ جب اس نے آیت سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، حالانکہ وہ بیمار بھی تھا، بستر پر تھا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے آج کی رات مجھے مکے میں نہیں گزارنا ہے، مجھے ہجرت کرنا ہے، مجھے کسی طرح سے یہاں سے لے چلو۔ تو پھر جو ہے راتوں رات ان کو لے کر سفر شروع ہوا، لیکن وہ راستے ہی میں تھے، تنعیم کے مقام پر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، ہائے اللہ، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے، تو اللہ اس کو قبول فرما۔ بہرحال اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو مدینے میں مہاجرین کو، مدینے میں مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی، ایسے ایسے ایک شخص نکلا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش بیچارہ جو ہے اس کی ہجرت پوری ہو جاتی، پھر اس کے بعد اس کو یعنی اس کو موت آتی۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آیت گویا نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ہجرت پوری نہیں ہوئی، وہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو جو یعنی اس کام کے پورے ہونے پر جو اجر ملنا تھا وہ پورا اجر اس کو دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر، ان کے حکم پر کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ کام پورا بھی نہ ہو تب بھی ان کو پورا اجر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اہم اس آیت کی جو ہے حوالے سے وہ سمجھنے کی ہے کہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی چلتی رہے گی۔ کبھی بھی جو ہے کسی بھی علاقے میں اس طرح کے احوال پیدا ہو، حالات پیدا ہو کہ آدمی وہاں پر رہتے ہوئے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر نہیں چل سکتا ہو، تو وہاں پر اس کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں سے اس علاقے کی طرف منتقل ہونا چاہیے جہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کر سکتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دار الکفر، کفر کے علاقے میں جہاں پر کفر کا غلبہ ہو اور یعنی انسان ایمان پر، دین پر عمل نہیں کر سکتا ہو، تو وہاں پر رکنا کسی بھی حال میں اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے۔
البتہ دو لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو وہاں پر صرف اس ارادے سے رکتا ہے کہ یہاں پر مجھے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو جو ہے سربلند کرنا ہے، اس ارادے سے اگر کوئی جو ہے دارالکفر میں یعنی کفرستان میں رکتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو بالکل بے بس ہیں، ان کے پاس کوئی جو ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آخری درجے کے وہ مجبور ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو یہ دو لوگ مستثنا ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر کے جو ہے ماحول میں یعنی کفرستان میں اپنے آپ کو رکھیں، پھر اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ نہیں ہم تو مجبور ہیں بھائی کفریہ عمل کرنے پر، کفریہ جو ہے رسومات میں شریک ہونے پر نہیں، اس کی کسی کے لیے گنجائش بہرحال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عنایتوں سے سبق لینے والا